ناظرین، یہ ویڈیو آپ ایم ایس اسلامک مووی یوٹیوب چینل اور ایم ایس اسلامک موویز فیس بک پیج کے اوپر یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور علامہ خبیب احمد عصری حافظہ اللہ کا جمعۃ المبارک جامع مسجد علی المرتضیٰ فور سیزن کالونی سمندری روڈ پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے اوپر خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں، اور بالکل آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ کی ہمیشہ، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر جگہ پہ رحمتیں نازل ہوں ان پاک باز ہستیوں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے، جنہیں حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ پھر وہ جو ان کے ساتھ جڑ گئے جنہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ پھر وہ جو ان کے ساتھ جڑ گئے جنہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ پھر وہ جو ان کے ساتھ جڑ گئے انہیں تبع الاتباع کہا جاتا ہے۔ اللہ ان خوش نصیب، سعادت مند اور جنتی لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، ہمیں بھی ان کے ساتھ جوڑ دے۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو وہ رکھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھی جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ظاہری اور باطنی اعتبار سے برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ کچھ برکتیں ایسی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے کا زیادہ ہو جانا، پانی کا زیادہ ہو جانا، یا پھر اور کوئی چیز۔ اور کچھ برکتیں ایسی ہیں جنہیں آپ ماپ نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان شریعت لے کر نازل ہونا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دینا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اطاعت میں، بات ماننے میں، آپ کے اسوے کو اختیار کرنے میں جنت کا مل جانا، نجات کا مہیا ہو جانا۔ یہ ساری ایسی برکتیں ہیں جن کو آپ ماپ نہیں سکتے یا آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ آپ سراپائے برکات ہیں۔ سیرت طیبہ میں، احادیث کی کتابوں میں بے شمار مثالیں اور واقعات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے، آپ کے متبرک ہونے کے، آپ کے بابرکت ہونے کے۔ اور بعض برکتیں ایسی ہیں جن کو صحابہ کرام نے بیان کیا، مشاہدہ کیا، انہوں نے محسوس کیا اور لوگوں کے سامنے اس کا ظہور ہوا۔ ان برکات کے اندر ایک برکت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتے تھوڑا پانی آپ کے نزدیک آپ کی برکت سے وہ بے انتہا زیادہ ہو جاتا۔ عرب کے ہاں اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی، بہت دور دراز سے پانی لایا جاتا تھا۔
چونکہ خود یعنی عرب صحرا ہے، ریگستان ہے یا پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، اور بارشیں بھی جا کر سردیوں کے موسم میں ہوتی ہیں، گرمیوں میں بارشیں بھی وہاں پر نہیں ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری 3576 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ عمرہ کی غرض سے پہنچے، ابھی رستے میں تھے، حدیبیہ کے مقام پر ہمیں پڑاؤ کرنا پڑا اور صلح حدیبیہ ہوئی، معاہدہ ہوا، تو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیالہ منگوایا جس کو رکوہ کہا جاتا ہے۔ رکوہ اس پیالے کو کہا جاتا ہے جو چمڑے کا بنا ہو اور چھوٹا سا پیالہ ہو۔ میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے اس چیز کو بھی نوٹ کیا کہ وہ پیالہ چمڑے کا بنا ہوا تھا، وہ پیالہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، وہ پیالہ پتھر کا بنا ہوا تھا، یا وہ کسی مٹی کا بنا ہوا تھا، کس چیز کا پیالہ تھا۔ صحابہ کرام اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کا مشاہدہ کرتے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چمڑے کا چھوٹا سا پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، آپ اس سے پانی نوش فرمایا کرتے۔ پیالہ لایا گیا، آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ فجہش الناس، لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اور لوگوں کے چہروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روئے اور ابھی ہی روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لکم، تمہیں کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، ہمارے پاس وضو کے لیے تو پانی اپنی جگہ پہ رہا، پینے کے لیے ہی پانی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اور پیاس کی اتنی شدت تھی کہ گرمیوں کے موسم میں جون جولائی کے مہینے میں افطاری کے وقت بھی ہمیں اس شدت کا احساس نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کو عرب کے تپتے صحرا کے اندر عصر کے وقت میں گرمی کی شدت کا احساس تھا۔ رونے والے منہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين اصابعه كأمثال العيون۔ کہتے ہیں صحابہ کرام، حضرت جابر بن عبداللہ جو اس واقعے کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے میں رکھی جو چھوٹا سا پیالہ ہے، چمڑے کا بنا ہوا ہے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ پانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے اس طرح پھوٹنا اور ابلنا شروع کر دیا کامثال العیون، جس طرح چشمے ہوتے ہیں۔ آپ کی گویا 5 انگلیاں نہیں ہیں، 5 چشمے چل رہے ہیں۔ فشربنا وتوضانا، ہم نے وہ پانی پیا بھی اور ہم نے اس پانی سے وضو بھی کیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے جابر، ایک پیالہ ہے، کتنے بندوں نے وضو کیا؟ کتنے بندوں نے وہ اس پیالے کو پیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 افراد بھی ہوتے، 1,00,000 100,000 1,00,000 بندے بھی ہوتے جو پیاسے ہوتے، فرماتے ہیں وہ 1,00,000 بندے کو وہ پانی کافی ہو جاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے چشموں کی شکل میں نکل رہا تھا۔ اور ساتھ ہی بیان کیا کننا 15,100، ہم 1400-1500 صحابہ کرام تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400-1500 صحابہ کرام نے اسی ایک پیالے سے جو شاید آدھے لیٹر کا اس سے بھی کم ہو، 1400-1500 بندوں نے اپنی پیاس کو بھی بجھایا اور اس کے ساتھ اس سے وضو بھی کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری برکت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے برکات کا نزول آپ کے ساتھ ہی فرما دیا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے
جو صحیح بخاری 344 نمبر پہ موجود ہے، حضرت عمران بن حسین اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو یا حضرت علی کے ساتھ کسی اور صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ کیفیت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، ہم نے سفر کیا اور ہم رات کا اکثر حصہ چلتے رہے، جب سحری کا وقت ہوا، ٹھنڈی رات ہوئی تو ہم نے کہا ہم آرام کرتے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ سورج نکل آیا، ہم میں سے کوئی بندہ بیدار نہ ہوا۔ پہلے ایک آدمی اٹھا، پھر دوسرا اٹھا، پھر تیسرا اٹھا، پھر چوتھا اٹھا۔ چوتھے نمبر پر جو اٹھنے والے ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں، سورج نکل چکا ہے، اور ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار نہیں کرتے تھے۔ جب آپ نے بیدار ہونا ہوتا خود بیدار ہوتے، ہم نہیں بیدار کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام وحی کے خواب کے ذریعے سے کوئی وحی فرما رہے ہو، ہم نہیں بیدار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ اتنی دیر تک کہتے رہے جتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہیں ہوئے۔ آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا تو سورج کافی بلند ہو چکا۔ صحابہ کرام کو آپ نے کہا آگے چلو، اگلی وادی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچے، آپ نے کہا جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ عرض کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ ڈھونڈو۔ ڈھونڈا گیا، ایک مشرکہ عورت جو اپنے اونٹ کے اوپر 2 مشکیزیں لاد کر وہ پانی کے لا رہی ہے۔ 2 مشکیزیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے معمولات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے سفر کیے وہ کس قدر گہری نگاہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ وہ مشکیزیں وہ تھے جو سنگل چمڑے والے ہوتے ہیں، یہ جو بکرے وغیرہ کی کھال ہوتی ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، اس کے بال اتار کر اس کو مشکیزہ بنایا جاتا ہے اور اس سے پانی یعنی بھرا جاتا ہے۔ یا پھر کہتے ہیں وہ مشکیزہ تھا جو ڈبل کھال کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگے بڑی دور سے۔ کہا کتنی دور ہے چشمہ؟ یہ کہنے لگے کہ کل میں اس وقت اس چشمے سے روانہ ہوئی تھی، آج آپ اس جگہ پہ پہنچے ہیں، یہ مجھے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس چشمے سے پانی لے کر روانہ ہوتے 24 گھنٹے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور ہم ان نعمتوں کا کتنا ضیاع کرتے ہیں۔ مسجدوں میں آپ دیکھیں ٹوٹکیوں کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، باقی سارا پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی نیچے ٹب رکھیے اور آپ دیکھیے کہ ایک وضو کے لیے آپ کتنا پانی استعمال کرتے ہیں اور کتنا پانی ضائع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے لیٹر سے وضو کیا کرتے تھے، صرف آدھے لیٹر سے، اور ہم کتنے لیٹر پانی بہا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا تم اس طرح کرو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ اب یہ عورت کہتی ہے اس کے پاس جو صابی ہے، صابی کہا جاتا ہے بے دین کو، جو صابی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے مناظرہ نہیں شروع کر دیا کہ تم ہمارے حقیقی پیغمبر کو، سچے رسول کو، برحق نبی کو، جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہدایت دے کر بھیجا، اس کو بے دین کہہ رہی ہو۔ کہنے لگے چلو تو صحیح، کہنے لگے چلو تو صحیح۔ اس عورت کو لے کر آئے، قصہ کہہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کا یہاں سے سفر ہے، پھر اگر ہم وہاں سے پانی بھی لے کر آئیں گے تو کتنا پانی ہم لے آئیں گے؟ آپ نے کہا اچھا تم اس طرح کرو
کہ ان مشکیزوں کو جس طرح یہ بندھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برتن لاؤ، کوئی یعنی پیالہ ٹائپ تھا۔ آپ نے کہا کہ ان مشکیزوں کے منہ باندھ دو، اور مشکیزے کی سائیڈ میں ایک طرف ہوتی ہے جس طرف سے تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، آپ نے فرمایا وہ کھول دو۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جس کو پانی چاہیے وہ لے لے، جتنا پانی چاہیے۔ جس نے جانوروں کو پانی پلانا ہے وہ جانوروں کو پانی پلا لے۔ یہ عورت کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ میں اتنی محنت سے اتنی دور سے پانی لے کر آئی ہوں، مجھے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، دن اور رات گزر چکا ہے، اور یہ پانی کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی لے لیا، آپ نے اپنے پورے لشکر کو سیراب کر لیا اور کہا کہ جو تمہارے پاس جانور ہیں ان جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ جب پانی پلایا تو آپ نے فرمایا اجمعوا لہا، اب اس کو تھوڑا سا تحفہ بھی دو نا۔ صحابہ کرام کوئی اجوا کھجور لے کر آئے، اور کچھ صحابہ کرام آٹا لے کر آئے، اور کچھ صحابہ کرام ستو لے کر آئے۔ یہ تین چیزیں انہوں نے اکٹھی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلمین ما رضینا من مائک شیئا ولکن اللہ هو الذی اسقانا۔ اے خاتون، اس حقیقت کو تم اچھی طرح بھانپ لو کہ جتنا پانی تم لے کر آئی تھی یہ پانی اتنے کا اتنا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، راز یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ہمارے پورے لشکر کو پانی پلانا تھا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اس کا سبب بنا دیا۔ جتنا پانی تم نے چشمے سے بھرا تھا یہ پانی اب اس سے بھی زیادہ ہے، تم لے کر جاؤ۔ یہ عورت کھڑی ہے، اپنے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم نے جو اجوا کھجور اور ستو اور جو اس کے لیے ہم نے جو وغیرہ دیا اس کو، وہ ہم نے ایک کپڑے میں ڈالے، اس کو باندھ کر اونٹ کے آگے رکھا، اور اس عورت کو عزت کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ اس کو ہم نے الوداع کہا۔ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ عورت پرے کھڑے ہو کر دیکھتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ جب یہ اپنے بستی میں پہنچی، قریب ہی بستی تھی، لوگوں نے پوچھا لیٹ کیوں ہو چکی ہو؟ کیا کہتی ہے؟ فواللہ، اللہ کی قسم، انہ لاسحر الناس من بین ہاسہ وہاسہ، اللہ کی قسم آج میں اتنے بڑے جادوگر سے مل کے آئی ہوں کہ آسمان کی چھت کے نیچے اور اس پوری زمین میں اس جیسا بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ آج جو میں نے منظر دیکھا اس نے مجھے ششدر کر کے رکھ دیا۔ ہاں، ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے، اگر یہ جادوگر نہیں ہے، انہو لنبیٌ، یہ واقعتاً ہی اللہ کا نبی ہے جس کو ہم بے دین کہتے ہیں، یہ واقعتاً اللہ کا نبی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یعنی علاقوں کو فتح کیا تو جس بستی میں یہ خاتون رہائش پذیر تھی، صرف چند گھر تھے، یہ خاتون رہائش پذیر تھی، اس بستی کے ارد گرد صحابہ کرام، ظاہر بات ہے مشرکین تھے، کفار تھے، ان پہ حملہ کرتے، لیکن اس بستی کو ہمیشہ ہی چھوڑ جاتے۔ ایک دن یہ خاتون اپنے علاقے کے اور بستی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے، بات یہ ہے کہ دیکھو مسلمان آئے ہیں، انہوں نے تمہارے سامنے بھی حملہ کیا، تمہاری بیک سائڈ پہ جو آبادی ہے اس پہ بھی حملہ کیا، دائیں طرف والی آبادی پہ بھی حملہ کیا، بائیں طرف پہ بھی یلغار کی ہے۔ اگر تمہیں یہ رخصت مل رہی ہے، شاید یہ اسی وجہ سے مل رہی ہے جو میں نے ان کے ساتھ نیکی اور احسان کیا تھا، کیوں نہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اس عورت کا یہ مشورہ کرنا تھا،
یہ عورت بھی اور اس کی پوری بستی بھی مسلمان ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی برکت ہے، یعنی لوگوں کا اسلام قبول کرنا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا، مشاہدہ کیا اور حیرت ناک منظر دیکھا ہے، اور صرف اس عورت کے یہ اسلام کا سبب نہیں بنا بلکہ پوری بستی کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ ظاہری برکت کیا تھی کہ پانی اتنا زیادہ ہوا کہ پورے لشکر نے اور جانوروں نے پیا، اور باطنی برکت یہ تھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس منظر کی وجہ سے پوری بستی کو مسلمان کر دیا۔ تیسرا واقعہ جنگ تبوک ہے، 30,000 کا لشکر شرار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ ہے، یہ آخری جنگ ہے۔ صحیح مسلم 27 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، دو صحابہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں۔ بھوک اور گرمی، سفر کی دوری، دشمن کی طاقت، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ 30,000 بندوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا پڑے، کتنی دیگیں چاہیے، کتنا پانی چاہیے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ 30,000 بندوں کے لیے، پھر صرف اسی پر بس نہیں ہے، 30,000 بندے ہیں، ان کے ساتھ اونٹ بھی موجود ہیں، جو اونٹ 5-5 6-6 دن سے پیاسے ہیں، انہوں نے بھی پانی پینا ہے، اور اپنے اندر اس پانی کو ذخیرہ بھی کرنا ہے، سٹور بھی کرنا ہے۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ اونٹ جن اونٹوں پر ہم پانی لاد کر اپنے اس لشکر کو پلاتے ہیں، اگر ہم ان اونٹوں کو ذبح کر دیں، گوشت بھی ہمیں اس کا میسر آ جائے گا اور ہم اس کی چربی کو بھی استعمال کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، کرو، ضرورت ہے، استعمال کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہی ہم ایک اونٹ پہ 10-10 15-15 بندے سوار ہو کر مدینہ سے ملک شام جا رہے ہیں، اگر ہم نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تو ظاہر بات ہے کہ یہ اونٹ مسلسل کام ہوتے چلے جائیں گے۔ عرب کے ہاں ایک اونٹ کو 100 بندہ کھاتا تھا، یعنی 30,000 بندے ہوں، 30,000 بندے ہوں، یعنی 1,000 بندہ، یعنی ایک اونٹ کو 100 بندہ کھاتا تھا، یعنی 10,000 کے لیے 10 اونٹ، یعنی زیادہ بلکہ اونٹ، یہ سارے یعنی 100 اونٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ تو بہت زیادہ کم ہو جائیں گے، آپ اس طرح کیجئے، صحابہ اکرام کو یہ حکم دیجئے کہ جن کے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ لے کر آئیں، اور یہ دسترخوان آپ سجائیں، اس کے اوپر آ کر رکھیں۔ آپ نے حکم دیا، صحابہ کرام حاضر ہوئے، کوئی ایک مٹھی اناج کی لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجور کی لے کے آ رہا ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجور کی گٹھلیاں لے کر آ رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کھجور کی گٹھلیاں کیا کام آتی تھی؟ جواب دیا گیا کہ یہ کھجور کی گٹھلیاں ہم چوسا کرتے، یہ اسلام، یہ دین ہم تک اس طرح پہنچا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا قربان کیا ہے؟ ہمارا نہ خون بہا، نہ پسینہ بہا، نہ صلاحیتیں ہماری خرچ ہوئی، نہ ہم نے لیاقتیں خرچ کی، نہ ہم نے وقت خرچ کیا، نہ ہم نے مال خرچ کیا، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس کھانے کو جمع کرو، جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، برکت کی دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا خذوا فی اوعیتکم، جس کے پاس جو بھی برتن ہے وہ لے کر آئے، جس کے پاس چھوٹا کٹورا ہے وہ لے آئے، بڑا تھال ہے وہ لے آئے، جس کے پاس ٹب ہے وہ لے آئے۔ فأخذوا فی اوعیتہم حتی ما ترکوا فی العسکر وعاء الا ملؤوہ،
پورا لشکر 30,000 افراد کے اوپر مشتمل ہے. ان کے پاس جتنے بھی برتن تھے انہوں نے وہ سارے برتن اس کھانے سے بھر لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اتنا بڑھ گیا کہ پورے 30,000 بندوں کے کھانے کا بندوبست ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، آپ کی دعا کی برکت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میری اماں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر حاضر ہوئی، ہماری گھریلو کیفیت یہ تھی قد ازرتنی بنصف خمارها وردتنی بنصفه. میری اماں نے اپنے دوپٹے کو 2 حصوں میں پھاڑا، ایک حصہ مجھے تہبند کے لیے دیا اور دوسرا حصہ مجھے اوپر اوڑھنے کے لیے دیا. گھر کے اندر قمیض بھی نہیں ہے، اور یعنی والدہ نے اپنا دوپٹہ اس کو پھاڑا، 2 حصوں میں تقسیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو پیش کیا اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا انیس بنی، یہ میرا چھوٹا انیس ہے، تصغیر ہے انس کی محبت کی وجہ سے، یہ میرا بیٹا ہے. میری ایک چاہت ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، دل کے اندر مچلتی ہوئی ایک امنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتیتک بہ یخدمک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو میں آپ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. پھر ماں چھوڑ کر گئی، جتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے. 10 سال تک. ان کی ماں بھی ام سلیم، ان کا بھی عجب تذکرہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت میں آئے گا. تو ماں کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹا میں نے آپ کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، فادعوا اللہ لہ، اللہ سے اس کے لیے دعا کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ، یا اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرما دے، اس کی اولاد کے اندر اضافہ فرما دے. اور ایک حدیث کے اندر ہے یا اللہ اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرما دے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فواللہ ان مالی لکثیر، اللہ کی قسم میرا بہت زیادہ مال ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو اس کی تائید کرتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں لوگوں کے جو باغ ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرا باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. اور بیان کرتے ہیں وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتُعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمِ. کہتے ہیں کہ میری اولاد اور میری نسل وہ اتنے ہیں، اگر میں ان کو گننا شروع کروں 100 سے زیادہ میرے بیٹے پوتے نواسے نواسیاں اور اس سے بھی زیادہ ہیں، 100 سے زیادہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لباس نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مدینہ منورہ کا سیٹھ بنا دیا. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حق و محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا